بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے زیر بحث ہے امام شافعی اور ان کی فقہ۔ میں اس پر بحث کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار کچھ دوستوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سوال و جواب کے لیے بہت کم وقت دیتے ہیں، تو آج میں آپ کو زیادہ وقت دوں گا، تو اس بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں، اور اگر کوئی سوال آج امام شافعی سے جو میں ان کی فقہ سے متعلق گفتگو کروں گا آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور کھل کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس سلسلے کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب بحوالہ سن پیدائش اختیار کر لی گئی ہے، اور اسی ترتیب سے میں امام شافعی پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام شافعی کی سن پیدائش قریب 149 ہجری ہے اور وفات کم و بیش 204 ہجری تاریخ دان بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی ائمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی ہی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامذاہی کی وساطت سے نہیں پہنچے، بلکہ خود ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں۔ امام کی پیدائش کا مقام کون سا ہے، اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح تر الفاظ میں اسقلان میں پیدا ہوئے، جو غزہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی، یمن میں۔ امام شافعی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں۔ ایک دستاویز کے مطابق ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور بڑی زیرک اور ذہین خاتون تھی، اور بہت سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت تھی۔ عرب اور مکے کی خواتین میں ان کی بہت عزت تھی۔ امام شافعی صاحب کے والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے اعضاء سے متعارف ہو جائے، لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ آ گئی۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو 2 سال کی عمر میں مکہ لے کر گئی۔ وہاں کچھ اعزاء و اقرباء سے ملنے کے بعد واپس آ گئی۔ پھر وہ اپنے مقام ولادت پر ہی رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے 10 سال کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے۔ در حقیقت ان کا ام القریٰ میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زبان دانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا، اپنے آپ کو قبیلہ حذیل سے متعلق کر لیا۔ یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب کے بہت افصاح قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ اگر عرب کا نقشہ ذہن میں رکھیں تو تمام قبائل جگہ جگہ گھومتے پھرتے پڑاؤ ڈالتے نظر آتے ہیں۔ یہ قبائل عمومی طور پر ایک جگہ رکتے نہیں تھے، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فلاں قبیلہ ان دنوں کہاں قیام پذیر ہے۔ یہ پڑاؤ کبھی کبھی ہفتوں،
کبھی کبھی مہینوں چلتا، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ یہ قیام 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ قبیلہ حذیل ان دنوں اعلیٰ شرفا کے بدو قبائل میں شامل ہے۔ یہ ان درجنوں قبائل میں ہے جو حج کے دنوں مکہ کے گرد و نواح میں پہنچ جاتے اور اپنے اپنے کارناموں کا اظہار کرتے۔ یہ اس دور کا ترک تھا۔ امام شافعی کا خود کو قبیلہ حذیل سے متعلق کر لینے کا رواج رسول اللہ کے زمانے سے بھی پہلے کا رواج ہے کہ عرب کے اکثر قبائل مطلبی خاندان کے لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور یہ رواج صرف مطلبی خاندان سے خاص نہیں تھا۔ بنو امیہ، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد المناف سمیت بہت قبائل ہیں۔ جو قریشی لڑکے کسی قبائل سے متعلق ہوتے تو ان کی کوئی تنخواہ تو مقرر نہیں ہوتی تھی، لیکن کھانا پینا، خیمہ، خدمت گار، کپڑے، سواری اور اسی طرح کے لوازمات زندگی مہیا ہوتی۔ یہ قریشی لڑکے حج کے دنوں میں یا کبھی کبھی عام دنوں میں جب مکہ جاتے تو مذکورہ قبائل کے مناقب بیان کرتے، اور اس مذکورہ قبیلے کے لوگ بھی جگہ جگہ اظہار تفاخر کرتے پھرتے کہ ہمارے ساتھ فلاں قریشی لڑکا ہے۔ جو قریشی لڑکا زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا، بولنے والا ہوتا، تو اس قبیلے کو زیادہ اظہار تفاخر کا موقع ملتا۔ بہرحال یہ عام رواج تھا۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت کا طوطی بولتا تھا۔ لوگ ان کو امام دار الہجرہ کہتے تھے، اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام شافعی نے بھی امام مالک کی شہرت سن کر سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی طرح ان کی موطا فراہم کی، مطالعہ کیا، اور بعض مورخین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پوری کی پوری موطا حفظ کر لی۔ اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکے۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ خط لے کر مدینہ آ گئے۔ انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحبزادے، مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخیریت واپسی نہیں ہوئی، اس لیے میرے لیے تو مدینہ سے مکہ تک گھسٹتے ہوئے جانا اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں۔ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے۔ خیر، وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے۔ اندر پیغام بھجوایا۔ ایک حبشی لونڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو والی نے کہا کہ میں یہاں باہر امام صاحب سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ لونڈی اندر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور کہا امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے، میں جواب بھجوا دوں گا۔ اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے۔ اس پر والی نے کہا کہ ان سے یہ کہیے میرے پاس والی مکہ کا خط ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ لونڈی واپس گئی اور ایک کرسی لا کر رکھ دی۔ پھر امام مالک صاحب تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کر والی سے بات کی۔ انہوں نے خط پیش کر دیا۔ خط پڑھتے ہوئے وہ جب اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو رہا ہے، تو امام مالک نے غصے سے خط پھینک دیا اور یہ کہا یہ زمانہ بھی آ گیا ہے، لوگ حصول علم کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر بہت ادب کے ساتھ اپنا تعارف کروایا اور یہ کہا میں چاہتا ہوں آپ سے استفادہ کروں۔ پھر انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔
وہ اپنی پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو امام مالک نے حسب روایت یہ پوچھا کہ قرات موطا کی تم کرو گے؟ بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی۔ پھر کچھ تھوڑا سا پڑھا، پر ان کی ہیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا۔ تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا۔ تب موطا کی قرات ان کے سامنے کی۔ امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقیہ تو خیر تھے ہی، اور اصول فقہ کے تو یوں سمجھ لیں اس امت میں بانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے۔ قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آ کر درخواست کرتے کہ قرآن سنائیے۔ چنانچہ جب وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا، لوگ روتے، اللہ کو یاد کرتے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام شافعی قرآن پڑھتے رہیں اور وہ ان سے یہ سنتے رہیں۔ ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بعد کی زندگی میں بھی بہت نمایاں ہوئی، جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا۔ انہوں نے بڑے اہم موقعوں پر اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے۔ اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی، چنانچہ وہ بہت شفقت سے ان کو پڑھاتے رہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 179-80 میں جب تک امام مالک صاحب کا انتقال نہیں ہو گیا، امام شافعی ان کے حلقہ سے وابستہ رہے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام مالک کے فقہ کے مطالعہ ہی کے لیے خاص کیے رکھا۔ امام مالک کے انتقال کے بعد البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی کہ جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، تو یمن کے والی نے ان کو اپنا سیکٹری بنا لیا۔ یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی۔ چنانچہ والی کے ساتھ وہ یمن منتقل ہو گئے۔ وہاں پہلے تو سیکٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فی الواقعہ انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہر شخص یہ مانتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور تحقیق ہے کہ یہ چیز ایک بگڑے ہوئے نظام میں حد و رشک کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں عباسیوں کے خلاف علویوں کی شورشیں عام ہو رہی تھیں۔ امام شافعی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے اور اس محبت کا برملا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفض ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافضی ہوں۔ اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا۔ تو یہ فتنہ برپا ہوا، اور والی یمن نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوار سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک یہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے۔ پھر انہیں 9 آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیے گئے، اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے وہ جو لکڑی کا ایک بچھونا بنا ہوتا ہے اس پر لٹا دیا گیا، جہاں جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے تھے۔
اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ ان کی گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی۔ انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے، آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے، یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا غلام کہے؟ تو خلیفہ نے کہا، یہ فی البدی بات ہے، جو اس کو اپنا بھائی کہے گا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ عباسی تو ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں، لیکن علوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی لطیف بات تھی جس کے نتیجے میں ہارون الرشید سوچنے پر مجبور ہوا۔ اسی دوران امام محمد بھی اسی مجلس میں آ گئے۔ امام محمد کا بڑا اثر رسوخ تھا دربار میں، تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ کی ہے کہ امام محمد ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمکش ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے امت کو محرومی کی سفارش کر دیتے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں درگزر اور بھائی چارے سے کام لیا جائے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ جملہ کہ بھائی چارے سے کام لیا جائے، دراصل ہارون اور امام شافعی کے درمیان مطلبی رشتہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علویوں نے ہمیشہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رکھا ہے۔ اپنے مخالفین کو قتل کر دینا علویوں کا شیوا ہے، اور علویوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر گردانا ہے۔ دوسروں کو اپنا غلام کہنا علویوں کی فطرت رہی ہے۔ دوسروں کی عزت نہ کرنا علویوں اور شیعوں کی بھی فطرت رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب امام شافعی کے سر پر جلاد تلوار سونت کر کھڑا تھا تو اتنے ذہین آدمی کے ذہن میں بھی بس یہی خیال آیا کہ عباسی تو ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علوی اپنا غلام۔ اب سوچیں کہ جب خود مطلبی قریشی خاندان کا فرد یہ کہہ رہا ہے کہ علوی اسے اپنا غلام کہتے ہیں، تو دوسرے قبائل اور عام امت کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ بھی زمانے نے دیکھا ہے کہ جب مصر پر علوی خلافت قائم ہو گئی ہے اور تمام امت نے مصر کے تخت پر بیٹھے اہل بیت کو اپنا خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، تو بھی علویوں کی یہ خلافت بہت جلد زوال پذیر ہو گئی، کیونکہ علویوں میں تفاخر کا بڑا جذبہ پایا گیا ہے۔ دوسروں کو اپنا غلام سمجھنا، حتیٰ کہ بعض اوقات انہیں حرامی تک بول دینا، یہ بڑی وجوہات رہی ہیں علویوں کی خلافت کے زوال پذیر ہونے میں، ختم ہونے کی۔ چنانچہ یہ کم و بیش متفقہ علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت طبعی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آزمائش پر پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ سرخرو کیا بلکہ ان کی جان بھی بچ گئی۔ اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبؤ ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے۔ پھر انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں دے دیا۔ امام محمد ان کو لے کر چلے گئے۔ اس وقت تو تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کا منشا بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد کی تولیت ہی میں رہے، اس سے ان کے بارے میں زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل دیا۔ یعنی اب وہ ایک طالب علم تھے، بالکل اسی طرح کے طالب علم جس طرح امام مالک کے ہاں طالب علم ہوا کرتے تھے۔
امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے۔ اگرچہ اس کی مدت کا تعین تو مشکل ہے، لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال تو بہرحال وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں۔ اس سے زیادہ عرصے کی روایات بھی موجود ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لاد دوں تو وہ ایک بار شتر ہو جائے گا۔ فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا وہ اب مکہ واپس جائیں۔ جب وہ امام محمد کے سپرد کیے گئے اس وقت ان کی عمر کوئی 34-35 سال کے قریب تھی، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے شارح بن چکے تھے۔ امام شافعی حدیث سے مسئلے کے استنباط کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی فیاض واقع نہیں ہوئے۔ امام شافعی روایت کی بجائے رائے یا اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک حدیث جو رسول اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس میں بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے جس میں ضعف کے بہت امکانات ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینے کی بجائے آدمی رائے اور اجتہاد پر انحصار کر لے، کیونکہ رائے اور اجتہاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرے گا تو حرج نہیں، لیکن اگر اس کی بنا رسول اللہ کی طرف منسوب کسی روایت پر رکھ دی گئی ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے۔ اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نقطہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا وہ حدیث کی روایت میں بہت فیاض و فراخ تھے، یہاں تک کہ امام مالک ہی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل رائے سے بھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن رائے اور اجتہاد کے معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے۔ اگر رسول اللہ کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر کر دیا جائے۔ امام مالک تو یہی کہتے تھے۔ میں اس وقت ذاتی طور پر دونوں میں صحت اور عدم صحت کے پہلو سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل رائے اور اہل حدیث ہونے کا اس زمانے میں کیا مطلب تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو اہل رائے کہا جاتا تھا وہ رسول اللہ کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ اس معاملے میں محتاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے، اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے، اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بس اتنا فرق تھا ان لوگوں میں۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے، اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے کہ جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی اور ان سے رسول اللہ کے علم تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا تعلق ہمیشہ غیر معمولی ادب و احترام کا رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ امام محمد کیونکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ ایک استاد ہی کی حیثیت سے ان کا ذکر کرتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو سوء ادب قرار دیا جا سکے۔ بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، جب کبھی کوئی پیچیدگی اور نازک مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی تھی، لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناگواری کبھی نہیں دیکھی۔ امام محمد سے تحصیل علم کے بعد
امام شافعی واپس بغداد سے مکہ چلے گئے ہیں، اور پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کم و بیش 9 سال تک مکہ میں رہے ہیں۔ مکہ میں ان کا گھر تھا، اہل خاندان تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام احمد بن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ احمد بن حنبل ان کی مجالس میں حاضر ہوتے رہے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توضیح کی۔ امام شافعی کے علم کا مکہ میں بڑا غیر معمولی اثر تھا اس زمانے میں۔ ان کی ذہانت طبعی سے سب لوگ بہت متاثر تھے۔ دراصل 9 برس کا یہی وہ زمانہ ہے کہ جب ان کی تعلیمات فقہ پوری دنیا کے ہر گوشے میں پھیلی۔ حج کے زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے سے یا عام دنوں میں لوگ عمرہ کرنے مکہ تشریف لاتے تو ان کا یہ سفر ادھورا گردانا جاتا تھا کہ جب تک وہ امام شافعی کی مجلس میں شریف نہ ہوتے۔ اور اہل مناقب اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ امام شافعی زیادہ دولت مند نہیں تھے اور کوئی خاص ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، پھر بھی ان کی مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے، اور یہ تمام انتظام قبیلہ حذیل نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اپنے لڑکپن میں قبیلہ حذیل سے ان کا متعلق ہونا امام شافعی کے بڑے کام آیا۔ ان کے ایک مخالف نے ایک بار امام احمد بن حنبل سے کہا کہ تم بھی ان کی مجلس میں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز تر ہے کہ میں کوئی روایت تو نہ تلاش کر سکوں، لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں۔ امام شافعی کی فقاہت اور ذہانت یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے امام احمد بن حنبل نے بھی استفادہ کرنا مناسب سمجھا۔ مکہ میں قیام کے دوران امام شافعی کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا کہ جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں، کیونکہ یہی ام القرا مدرسہ ابن عباس کا مرکز رہا ہے۔ یہیں پر ابن عباس تفسیر کا درس دیتے رہے ہیں، اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ابن عباس کے فتاوی بھی زیادہ تر مصروف تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ امام شافعی یہاں مدرسہ ابن عباس اور فتاوی ابن عباس کے بھی جامع ہوئے۔ یہیں پر پھر امام شافعی نے اصول فقہ پر سوچنا شروع کیا ہے۔ یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتویٰ دیتے ہیں اور یہ جو ہم آراء قائم کرتے ہیں، یہ کن قواعد پر مبنی ہے۔ چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں شروع ہو گئی تھی۔ اسی 9 سال کے عرصے میں اب امام شافعی ایک مفتی اور فقیہ سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فروع سے زیادہ اب تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ حقائق کو وہ ان کے اصولوں پر، ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ زمانہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوی سے بہت حد تک الگ بھی کر لیا تھا۔ وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، نسخ کیا ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی استعمال کرنا شروع کی۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب سنت، نسخ، عام، خاص یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن امام شافعی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی۔ الرسالہ کے ابتدائی مسودہ انہوں نے تو یہی تیار کر لیا تھا۔ اس زمانے میں عام طور پر علماء جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ان کی روایت شروع ہو جاتی تھی۔ اگرچہ امام شافعی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے، لہذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخے ہیں۔ حجازی نسخہ اور ہوگا، عراقی نسخہ اور ہوگا، اور مصری نسخہ اور ہوگا۔ وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں، اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری وہ آراء جو فلاں فلاں علاقے میں شائع ہیں
ان کے بارے میں کوئی آدمی خام خواہ مجھ پر حجت قائم نہ کرے۔ بہرحال انہوں نے اصول فقہ کے منازل یہیں طے کیے اور الرسالہ کی تدوین بھی شروع کی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ 195 میں بغداد آئے۔ یہاں ان کا قیام اس دورے میں 1 ماہ سے زیادہ عرصے کا نہیں رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو زیادہ عرصہ قیام کا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہارون دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور مامون کی حکومت میں معتزلہ کو اور بعض اہل فارس کو اتنا غلبہ ہے کہ اس میں اب کسی اس طرح کے محقق کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس 1 ماہ کے بعد انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں بھی جب وہ بغداد میں مقیم رہے تو ایک خلقت ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ان پر ٹوٹی پڑتی تھی۔ لوگوں نے پہلی مرتبہ جب یہ دیکھا کہ ایک امام کلیات کا علم لے کر آیا ہے اور ایسی نئی باتیں کرتا ہے کہ جس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی، تو وہ اس سے تحصیل علم کے لیے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ تاہم امام نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مصر چلے جائیں۔ جب وہ مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ وہاں ان کو کیا حالات پیش آئیں گے۔ چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے، کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میدانوں اور گھاسوں اور گھاٹیوں کو قطع کرتا ہوا مصر جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہاں فیض و کامرانی میرا انتظار کر رہی ہے یا قبر کی کشف مجھے وہاں لے جا رہی ہے۔ ان جذبات کے ساتھ وہ مصر چلے گئے ہیں اور مصر جانے کے بعد پھر وہ وہیں وفات پا گئے ہیں۔ یعنی دونوں بھی باتیں ہوئی۔ وہ مصر گئے تو فیض و کامرانی نے بھی ان کے قدم چومے ہیں، وہاں ان کی بڑی قدر افزائی ہوئی ہے، اور بیت المال میں جو ذوی القربہ کا حصہ ہے رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے وہ ان کو دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ وفات بھی ان کی وہیں ہوئی 204 میں، 54 سال کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ امام شافعی نے یہ 54 سال جو بہت زیادہ عمر نہیں ہے 54 سال، یہ واقعہ ہے کہ سب کا سب تحصیل علم میں گزارا، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کی وفات کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، انہیں مختلف بیماریاں تھیں جن میں وہ وفات پا گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مالکیہ سے دو بدو ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ان کی اپنی کتابیں کون کون سی ہیں، یہ ایک متنازع فی مسئلہ ہے۔ ان کی فقہ اور ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جو اس لحاظ سے جو انہی کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر ان سب کتابوں کو الگ کر لیا جائے تو وہ کتابیں جن کے بارے میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام شافعی ہی کی ہیں، ان میں سب سے اہم ان کی کتاب الام ہے۔ کتاب الام ہی ہے جس کو بعض لوگ کتاب الحجہ، کتاب المبسوط یا کتاب القدیم کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب الام کئی جلدوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے اصول بھی بیان کیے ہیں اور اپنی آراء بھی بیان کی ہیں۔ پھر ان کا الرسالہ ہے۔ الرسالہ اصول فقہ کی اس امت میں پہلی کتاب ہے، اور اس مختصر کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید سے، سنت سے استنباط کے اصول کیا ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے، اب بھی اگر پڑھیے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کسی فن کی ابتدا کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی ابتدائی کتاب ہے، اس لیے تھوڑی دقیق ہے۔ 2-3 بار پڑھنے سے یہ کتاب کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے فقہ عراق کے اختلافات کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی ہے۔ اختلاف مالکیہ کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی، اور اختلاف علی اور عبداللہ کے موضوع پر کتاب ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی ہے۔
تاہم ان کے فقہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر کتاب الام اور کتاب الرسالہ ہی موضوع بحث رہتی ہے، اور ایک طالب علم اگر ان کا اچھے سے مطالعہ کرے تو وہ ان کی فقہ اور ان کے اصول کے بارے میں بہت حد تک صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ ان کی کتاب اختلاف علی کی وجہ سے شیعہ ان سے بہت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ عالم اسلام میں یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات اور نظریات کی نفی کی گئی ہے۔ امام شافعی کی زندگی میں امام مالک اور امام محمد کا غیر معمولی کردار تو واضح ہی ہے۔ پہلے امام مالک پھر امام محمد سے تحصیل علم کیا، لیکن اگر اساتذہ کی حیثیت سے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو اپنے زمانے کے جن جلیل القدر لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیث بن سعد بھی شامل ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فقہ اگرچہ اچھے شاگرد نہ ملنے کی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے عام نہ ہو سکی، لیکن یہ بھی جلیل القدر ائمہ ہی میں شامل ہیں، اور ان کے نقطہ نظر سے بھی انہوں نے مقدور بھر استفادہ کیا۔ بلکہ بعض معاملات میں امام شافعی کے بعض تبصروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیث کی آراء کو امام مالک کی آراء پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام مالک کے نقطہ نظر پر تنقید پر جو کتاب امام شافعی نے لکھی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کا کوئی رسالہ تصنیف کروں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ امام مالک کی ٹوپی اور کرتا لوگوں میں پوجا جا رہا ہے، ان کی کسی رائے کے بارے میں آدمی زبان کھول دے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی وہ ہو سکتا ہوں جو اب اختلاف بھی کروں گا اور نقد بھی کروں گا تو ہی یہ سحر ٹوٹے گا۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگرچہ امام مالک کی آراء کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی آراء ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک محقق ایک رائے رکھے تو دوسرا محقق دوسری رائے رکھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اختلافات بیان کیے اور اس طرح سے اس تقدس کو توڑنے کی کوشش کی جو امت کے لیے بہت مہلک ہو سکتا تھا۔ اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقہ لیث اور فقہ اوزاعی کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں ہی سے سفیان بن عیینہ کی کتاب الجوا میں سفیان ثوری کی الجامع الکبیر اور امام مالک کی موطا یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہیں۔ ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز ان کے لیے قابل قبول اور کہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف میں توجہ مبذول کرا دوں کہ کتاب الام کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ جس میں یوں نہیں لگتا کہ یہ جملے امام شافعی کے ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ربیعہ بن سلیمان نے امام شافعی کی یہ بات یوں نقل کی، یعنی ان کی اپنی کتاب میں بھی ایسے حالات ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس زمانے میں طریقہ تصنیف ہے، وہ کتاب تصنیف کر رہے تھے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو کہہ دیتے کہ تم لکھو میں بولتا جا رہا ہوں، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کی کتاب میں موجود ہیں، تاہم بحیثیت مجموعی کتاب الام اور رسالہ انہی کی تصنیف ہے۔ امام شافعی کی فقہ کیا ہے اور کن اصولوں پر استوار ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادیں واضح کرتے ہیں، ان کے سوانے پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز تو قرآن و سنت ہی ہے، اور قرآن و سنت کے بارے میں وہ بالکل واضح ہیں کہ جہاں تک کہ قرآن کا تعلق ہے وہ اصل ہے، سنت اس کی فروع ہے۔ وہ اس کے معاملے میں بھی بالکل واضح ہیں کہ قرآن اصل ہے اور سنت اس کا بیان ہے۔ یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں احکام کے اخذ کرنے کے معاملے میں ان کو اہم ذریعہ مانتا ہوں،
باقی اعتبارات سے۔ بہرحال قرآن کی فوقیت واضح ہے، یہ بھی ان کے فتاوی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اصول پر جو انہوں نے بحثیں کی ہیں اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ قرآن اصل ہی ہے، لیکن جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے ان کے اخذ کے لیے وہ سنت کو اسی طرح اخذ مانتے ہیں جس طرح ایک پوری کی پوری امت ہمیشہ سنت کو ماخوذ مانتی رہی ہے۔ قرآن و سنت سے مراد بھی وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سنت جو رسول اللہ سے ثابت ہے، سنت کا لفظ اس معاملے میں بحیثیت مجموعی بولتے ہیں۔ رہا اس کے بعد اخبار احاد کا معاملہ، امام شافعی کے زمانے میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سنت کی حجیت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ تو سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جیسے خوارج کے بعض فرقے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ حدیثیں جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہیں ان کو لے لینا چاہیے، یا وہ سنت جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہے اس کو لے لینا چاہیے، باقی سنت سے متعلق توقف بہتر ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے وہ بس کافی ہے، اخبار احاد کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی، جیسا کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے، تو امام شافعی نے اس زمانے میں اپنی ساری محبت و عقیدت کے باوجود امام مالک کے اس موقف پر نقد کیا ہے، اور اس طرح کے دوسرے فرقوں کے نقطہ نظر پر بھی نقد کیا ہے۔ اس میں چونکہ انہوں نے حدیث و سنت کی بہت غیر معمولی مدافعت کی، تو اس لیے مصر کے زمانہ قیام میں ان کو ناصر الحدیث کے لقب سے لوگ یاد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلی مرتبہ سنت کی حجیت پر وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اب تک دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ جتنے دلائل بھی اس زمانے تک اور اس زمانے کے محققین تک لوگ دے رہے ہیں وہ سب امام شافعی کے وضع کرتا ہے، یعنی آج تک انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے استفادہ کیا ہے وہ سب امام شافعی کے وضع کردہ ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے استفادہ کیا ہے، سنت کی حیثیت واضح کی ہے، جس طرح سے مختلف دلائل کے ساتھ اور اپنے موقف کو اور واضح کیا ہے، وہ ساری چیزیں اب بھی اسی طریقے سے دہرائی جا رہی ہیں۔ اور یہاں یہ بات متفقہ علیہ ہے، اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث و سنت میں جو مقام قائم ہوا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پھر بعد کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے۔ چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے معاملے میں ان پر اخباری نقطہ نظر کا غلبہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے، امام شافعی نے الرسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاؤ، تو انہوں نے اس بات پر تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نوعیت کیا تھی، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملہ کسی روایت میں پیش آ گیا ہے تو اس پر بھی انہوں نے نقد کر کے بتایا ہے کہ نہیں، ایک آدمی کی خبر کافی ہے، حجت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے نہیں، دیکھیں اختلافات کے باوجود کہ بعض دلائل سے کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا تھا، جو کہا جا سکتا تھا وہ سب وہ لے آئے ہیں اور لا کے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب بحثیں ہوتی ہیں تو جو لوگ واقفان حال ہیں
وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے ہوئے دلائل کو دہراتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں بھی، اور یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں، بغداد میں، اسی طرح عراق میں، مصر میں، یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھرتے تھے تو وہاں کے سارے علم سے امام شافعی بہت حد تک آگاہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے، یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بحث کر لیتے تھے، دوسرے ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ علم معنی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بالکل زچ کر دیتے تھے۔ اس طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں، لہذا عام، خاص، نسخ، اس طرح کی اصطلاحات اور ان کی وضاحت بہت کرتے رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان پر تبصرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں امام شافعی بڑے فلسفی ہیں، لغت میں، معنی میں، فقہ میں، تو خاص طور پر ان کی حیثیت ایک فلسفی خالص کی ہے۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلاسفہ نے دنیا کی مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں، تو امام شافعی پہلا آدمی ہے امت میں کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارسطو نے کیا ہے وہی کام کم و بیش امام شافعی نے ہمارے ہاں کیا ہے۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو وہ خلوت میں گیا اور ایک منطق تصنیف کر کے لے آیا۔ بالکل یہی معاملہ امام شافعی نے کیا۔ لوگ اگرچہ فتویٰ دے رہے تھے، رائے دے رہے تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، عام، خاص سب ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصول ترتیب نہیں پائے تھے، تو انہوں نے اسی طرح سے اس سب کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حیثیت سے اس فن کی بنا ڈال دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقف واضح کیا، اس پر اگرچہ افراط و تفرید بھی ہوتی ہے، تاہم قرآن و سنت کو ماخذ مانتے ہیں، اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں، اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے ہاں رکھتی ہے۔ دوسری چیز ان کے ہاں اجماع فقہ ہے۔ امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں، اور یہ اجماع ہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وقفہ نماز کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے امام شافعی پر، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ قرآن و سنت کو ماخذ مانتے ہیں، اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں، اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دوسری چیز اجماع فقہا ہے۔ امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں، اور یہ اجماع ہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی۔ یعنی وہ جو مشہور آیت ہے وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے ہی سب سے پہلے دریافت کی۔ لیکن اجماع سے امام شافعی کیا مراد لیتے ہیں؟ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ اجماع کی حجیت پر دلائل دیتے چلے جائیں گے، لیکن کوئی آدمی ان کے سامنے اگر یہ کہہ دے گا
کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پود بھی اسی طرح بکھیر کر رکھ دیں گے کہ جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے، کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ان کا عام طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع سے آخر کسی چیز کو مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں اجماع ہی سے ثابت ہیں ساری کی ساری، آخر زکوٰۃ بھی اجماع سے ہی ثابت ہے۔ یہ ان کی تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا متن ہے، ایک چیز سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اب جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا اور فہم اصل میں تو روبہ عمل ہی ہوگا، تو منشا اور فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو منشا کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے؟ امام شافعی اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا، اس کے بعد عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ حکم جو رسول اللہ کے زمانے سے ان کے زمانے تک بلا اجماع منتقل ہو گئے ہیں، وہ باعث نزاع نہیں ہو سکتے، یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، وہ اصل ہیں۔ اجماع کی اصطلاح انہی موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، یعنی فرض کر لیجئے کہ ایک شخص الصلاۃ پر بحث کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جس الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں، تو صلاۃ کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا مسمى کیا ہے؟ وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے واضح ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے، امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہو گیا ہو، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معارضہ پیش آیا ہے تو انہوں نے جو مثال دی ہے وہ مثال وہی تھی کہ نماز آخر 5 نمازیں پڑھتے ہی ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہیں، یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اجماع فقہا یعنی اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عام آدمی یا ادھر ادھر کا آدمی اختلاف کر دیتا ہے تو علماء فقہا امت کے جلیل القدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو باجماع منتقل کر رہے ہیں تو پھر اگر کسی ایک آدمی نے اختلاف کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتویٰ ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف بھی نہیں کیا تو یہ بھی حجت ہوگی۔ اس کے بہت سے دلائل دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے، دین کا فہم ہم سے بہتر تھا،
اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کی ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں، تو بہرحال صائب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے۔ اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں، یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر، ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں، یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض موقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی سنت کے اعتبار سے بھی ترجیح دیتے ہیں اور شخصیت صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے، یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دے دیں گے۔ تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ جو بھی چیز ان کے ہاں قیاس ہے، یعنی امام شافعی بھی قیاس کے قائل ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہی ہیں، نہ صرف یہ کہ کہی ہیں بلکہ قیاس کیا بھی ہے، لیکن قیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس قدر ہم حنفیہ کے ہاں پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیاس کی طرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بالکل صریح ہو، جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنی بہت واضح طور پر موجود ہو، اور اس صورت میں جب میں قیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت کے ہی اس پہلو کو جو بصراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں۔ اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی رائے سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی ہے، یعنی قرآن تو واضح ہے، سنت واضح ہے، اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتویٰ ہے تو وہ بھی اسی دلیل پر اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو۔ اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا ہے، امام شافعی کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قیاس کی بنا بالکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ امام شافعی کے فقہ کے اصول ہیں۔ امام شافعی جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے میں علم الکلام کی بعض موضوعات بھی مناظروں کا موضوع بن گئے تھے اور اس پر بھی بہت اجلال برپا تھا، چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے معاملات میں بھی ان کی رائے ہمیں معلوم ہے۔ قرآن مجید کو امام احمد بن حنبل ہی کی طرح غیر مخلوق مانتے تھے، جس پر انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ قیامت میں رویت باری کے وہ قائل ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے سے نقاب الٹیں گے اور اہل ایمان ان کو دیکھیں گے۔ دیکھنے کی صورت کیا ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال رویت ہوگی قیامت میں۔ اس کے بعد وہ قائل تھے، اسی طریقے سے اس زمانے کی بڑی بحث ایک یہ بھی تھی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو قریش ہی میں سے ہونا چاہیے؟ تو امام شافعی کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ کو قریش ہی میں سے ہونا چاہیے۔ یہ بحث بھی اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ خلفائے راشدین میں ترتیب بلحاظ فضیلت کیا ہے۔ اس پر بڑے مناظرے گرم رہتے تھے،
یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت رکھتے ہیں؟ امام شافعی اس میں ترتیب زمانی کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح کہ جس طرح وہ خلیفہ ہوئے، یہ بحث بھی ان کے زمانے میں بہت عام تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی میں کون آدمی برسر حق ہے؟ وہ بہت واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو حق پر سمجھتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صاف صاف باغی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب الام میں اس موضوع پر بڑی مفصل بحث ہے، جس پر انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا یہ موقف بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الواقعہ بغاوت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غیر معمولی طور پر معتقد بھی ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ وہ بہت شوق سے اپنا وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو میں رافضی ہوں، اور اس پر فرشتے گواہی دیں گے کہ میں رافضی ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح سے اپنی محبت و عقیدت کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے اس زمانے میں۔ جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کے حامل تھے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے کہ جس طرح کے شیعہ آج وجود میں آ گئے ہیں۔ ان کے نقطہ ہائے نظر کیا تھے، بحثیں کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، ایک الگ موضوع ہے۔ تاہم علم کے معاملے میں امام شافعی کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے۔ امام شافعی کا اپنا یہ قول ہے کہ میں نے مقاتل سے تفسیر کے بہت سے اہم پہلو سیکھے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تفسیر کے معاملے میں اگر یہ جاننا چاہو کہ کہاں جانا ہے تو ہر چیز مقاتل کے ہاں پائی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ مقاتل زیدی شیعہ ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں۔ اس معاملے میں امام شافعی میں کوئی تعصب نہیں تھا، جہاں کہیں سے بھی ان کو علم حاصل ہوا ہے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد کی ہے۔ اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ قرآن و سنت میں جب کبھی معارضت پیش آتی ہے تو امام شافعی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلاً کوئی معارضہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو۔ وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے متصادم ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی ربط کیا ہے، وہی یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے، ورنہ غور کرنا چاہیے تو بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ در حقیقت امام شافعی ہی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اصطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کے باعث بھی بن گئے، جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ میں اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی ہیں کہ جن میں قرآن نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے الناس، لیکن اس سے مراد بنی اسماعیل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے الناس، اس سے مراد بنی اسماعیل ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاق و سباق سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے۔
اس طرح کی مثالوں سے امام شافعی اپنا نقطہ، اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں۔ جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام صیغہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، تو پھر وہ اس موضوع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ ان کا اور احناف کا مشہور اختلاف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہیں قرینہ ہونا چاہیے، آیت کے گرد و پیش میں، سیاق و سباق میں وہ بات ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے۔ لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس قرینے کو متعین نہیں کر پا رہے، وہ حکم خاص ہی ہوگا۔ چنانچہ اس کی بنا پر وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ بہت مشہور بحث ہے جو ان کے اور احناف کے بیچ ہوتی ہے۔ اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نقطہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں، ان سب میں امام شافعی کا یہی استدلال کار فرما ہے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے موقع پر کبھی نسخ کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ شوافع کے ہاں نسخ کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کہ حکم پورے کا پورا ختم ہو جائے، ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہی ہوگا جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنت قرآن مجید پر زیادت کر سکتی ہے، یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے۔ امام شافعی اس کے بھی قائل ہیں، اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کنوار زانی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ روایت میں یہ زیادت آتی ہے، وہ اس کو قرآن کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ قرآن کے نقطہ نظر پر اس کے اجمال کی وضاحت ہی قرار دیتے ہیں۔ اس کو دو لفظوں میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے، یہ اصول تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ البتہ اس جلیل القدر فقیہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص خود قرآن بھی کر دیتا ہے، سیاق و سباق بھی کر دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی قرینہ کر دیتا ہے، عقل عام بھی کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر خام خواہ مورچہ باندھا جائے۔ ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا۔ احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے، اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو، اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفید کو اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور ان کی فقہ پر یہ ایک مختصر مطالعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔